اور خبر دراصل آئی ہے یہاں سے۔ ان تمام لوگوں نے وضاحت دی ہے کہ سعودی وزارت تجارت کی ویب سائٹ پہ ایک ایکسپائری ڈیٹ کا نوٹیفیکیشن دیا جا رہا ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ اب چل رہا ہے کہ 3 دن 16 گھنٹے 10 منٹ 51 سیکنڈ بعد مہلت ختم ہو رہی ہے، اور مہلت کا یہاں پہ ذکر بھی ہے۔ یہ مہلت کیا ہے؟ یہ مہلت ہے مکافحہ التستر تجاری، یعنی تجارتی پردہ پوشی کی جو مہلت ملی ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہو رہا ہے 16 فروری کو۔ اب یہ تجارتی پردہ پوشی کیا ہے اور اس کا سائے خاص یا عامل منزلی سے کیا تعلق؟ تو جان لیجئے کہ سعودی عرب میں بہت سے غیر ملکی ایسے ہیں جو خود تو کاروبار نہیں کر سکتے بائی لا، اس لیے وہ سعودیوں کے نام پہ کاروبار کرتے ہیں۔ مطلب سعودی شہری کے نام پہ کوئی دکان بنائی، کوئی چھوٹا سا مؤسسہ بنا لیا، یا اپنا کوئی بقالہ یا کوئی اور شاپ کھول لی۔ اس کے بعد وہ کرتے یہ ہیں کہ نام چلتا ہے سعودی کا، اس کو دیتے ہیں 10-15% یا اس سے بھی زیادہ کمیشن، اور باقی وہ اپنی محنت کر کے پیسہ بناتے ہیں، اپنے ملکوں کو لے جاتے ہیں۔ تو سعودی حکومت اس پیسے کو اپنے ملک کے اندر روکنا چاہتی ہے کہ غیر ملکی سعودیوں کے نام سے کاروبار کر کے ہمارا پیسہ باہر لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ غیر ملکی سعودی کے نام پہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے تو انہوں نے صرف تمام لوگوں کو پکڑا ہی تھا، اور سعودیوں کو جرمانے اور غیر ملکیوں کو جیل اور اس کے بعد ڈیپورٹ۔ پھر انہوں نے اس میں مہلت دی، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ کام کر رہے تھے تو سعودی حکومت بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے پھر اس کے اندر ایک مہلت دے دی کہ آپ کو مہلت ہے اس تاریخ تک اپنے غیر قانونی کاروبار کو قانونی کر لیجئے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں کہ وہ کیا مہلت تھی، اس پہ کتنی آپشنز دی گئی تھی، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو اس مہلت کے ختم ہو جانے کے بعد پھر انہوں نے اس میں مزید ایکسٹینشن کی جو 16 فروری 2022 تک تھی۔ اب 3 دن بعد یہ مہلت ہو جائے گی ختم۔ اس کے بعد جو بندہ بھی جو غیر ملکی سعودی کے نام سے کاروبار کرتا پکڑا گیا، اس کو جیل ہوگی، پھر ڈیپورٹ ہوگا، اور سعودی کو جرمانہ اور دیگر اس کی سروسز بند کرنے کی سزا ملے گی۔ اب اس میں سائے خاص اور عامل منزلی کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب تمام احباب جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ یہ تجارتی پردہ پوشی کے ریلیٹڈ ہے۔ وہ سائے خاص جو کہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی گاڑی بھی رکھی ہے، کوئی ان کو سواری ملتی ہے، وہ اس سے کام چلا لیتے ہیں، سواری لے جاتے ہیں، تو یہ سائیڈ بزنس چلتا ہی رہے گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ سائے خاص اکثر ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جاننے والوں کو ڈراپ کرتے ہیں۔ تو جاننے والے کے ساتھ اگر کہیں جا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی نہیں پکڑے جائیں گے، یا آپ پکڑے تب جاتے ہیں جب آپ روڈ سے سواری اٹھاتے ہیں، تو پھر چانس ہوتا ہے۔ اس طرح عامل جو منزلی ہے اس نے یہ کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اب ایک بلڈنگ کے ساتھ ارد گرد والی 2-3 اور بلڈنگز بھی پکڑ لیتا ہے، لوگوں کے گھر کے اندر وہ کام کرتا ہے، گاڑیاں صاف کر دیتا ہے، تو آپ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ بائی لا یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کام کرنے کی، لیکن لوگ کر رہے ہیں اور بڑی بڑی دیر سے کر رہے ہیں، اور یہ کوئی اتنا ایسا کام ہے بھی نہیں کہ سعودی حکومت اس پہ دیکھے۔ اس کا مین موٹیو جو تھا وہ یہ تھا کہ جو پیسہ باہر جا رہا ہے وہ روکیں، اور پیسہ بڑے بڑے کاموں میں، دکانوں میں کام کرنے والے غیر ملکی وہ لے جا رہے تھے۔ سائے خاص یا عامل منزلی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ سائے خاص ہیں اور آپ اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کر رہے تو آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا کفیل بھی اسی شہر کا ہے، آپ بھی اسی شہر کے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں باہر مشوار وغیرہ کا کام کرتا ہوں، پکڑا نہیں جاؤں گا کیونکہ سیم سٹی ہے، تو پھر بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ اگر باہر کوئی کام شام کرنا ہے تو آپ کی اور آپ کے کفیل کی انڈرسٹینڈنگ اتنی زیادہ ہو کہ کہیں اگر آپ روکے بھی جائیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو، یعنی ہر مہینے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کرے۔ اب وہ چاہے آپ اس سے جا کے واپس لے لیں یا پہلے اس کو دے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، اور اس کی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو کہیں پکڑ لے اور آپ سے تفتیش ہو